عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روحانی علاج اور استخارہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہمارے بیماروں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ جلدی نجات قیامت کے دن بھی اسے مل جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ درود پڑھنے میں کامیاب ہوا ہوگا۔ جیتے جی درود پاک پڑھ لیجئے، انشاءاللہ دنیا کی بھی پریشانیاں دور ہوں گی، آخرت کی بھی تکالیف سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ حصول برکت کے لیے، اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت حاصل کرنے کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام کو سیگمنٹ کی طرف لے کر چلتے ہیں اور جانتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سنیں گے ایک ایسا روحانی علاج جو کہ عموماً عام طور پر اکثریت اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن نیند جو ہے وہ اللہ پاک کی ایک ایسی نعمت ہے، اگر یہ زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائے اور نیند میں کمی آ جائے یا درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آئے تو وہ مریض بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے مریضوں کی صحت یابی کے لیے اور ان مریضوں کو نیند آ جائے، اس کا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی مایہ ناز تالیف بیمار عابد، اس کے اندر صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ غور سے سماعت فرما لیجئے، اس کو ہو سکے تو اپنے پاس تحریر بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بہت فوائد حاصل ہوں گے۔ جس کو درد وغیرہ کے سبب، کوئی درد ہوتا ہے نا، اس درد کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کثرت سے پڑھنے سے اس کو، یعنی کہ جس کو نیند نہیں آ رہی کسی درد کے سبب، اس کو انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ نیز اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت سے مریض جو ہے وہ جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ اچھا، مریض کو پڑھنے کی جو ہے وہ آواز نہیں آنی چاہیے، ہلکی آواز کے ساتھ دھیمی انداز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس انداز پر آپ یہ ورد کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو اس کو نیند بھی آ جائے گی اور بیمار ہوا تو صحت یاب بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سیگمنٹ مدنی چینل کے ناظرین نے ملاحظہ کیا روحانی علاج اور استخارہ میں آج کا روحانی علاج اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے بیماروں پر، پریشان حالوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ اور واقعی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ درد گویا یوں چمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کیسے اس سے نجات ملے گی، پھر بھی سکون اور اطمینان، چین کی نیند بندے کو چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مبارک ناموں کا ورد اگر ہم رکھیں گے اپنی زندگی میں تو اس کے ناموں سے سکون ملتا ہے، مومنوں کے دل قرار پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر فرمائے۔ پہلا میسج ہے کہ میری سسٹر کے فیملی معاملات بہت خراب ہیں، یہ بہتر ہو جائیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ فیملی کے معاملات اگر ڈسٹرب ہو رہے ہیں، وظیفہ بھی ضرور کیجیے اور اخلاقیات پر بھی ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے۔ معاملات ظاہر خراب ہوتے ہیں تو جانبین سے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی طرف سے کوئی خراب ہو، دوسری طرف سے بھی خرابی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ ایسا وظیفہ بھی ہمیں بتا دیں کہ زوجین ہی پڑھ لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی اگر کسی بار بار الجھن کا شکار ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے الجھ رہے ہیں، معاملات اچھے نہیں ہو پا رہے تو ایک دوسرے پر الزام ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ہی اس کو محسوس کرتے ہیں کہ کوئی اتنی بڑی وجہ ہے نہیں جس کی وجہ سے یہ رنجشیں ہو رہی ہیں، کچھ ایسا عمل ہاتھ آ جائے
کہ ہم دونوں پڑھ لیں تو سکون سے رہیں، تو دونوں طرح سے ہی اگر آپ روحانی علاج ہمیں اس حوالے سے عطا فرما دیں۔ اگر گھر میں ناچاکی رہتی ہو، لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، معاملات ٹھیک نہ رہتے ہوں، تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ خالد بھی نے بتایا، صبر کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو آپ اس کا رپلائی نہ کریں، صبر کریں، اور صبر کریں گے تو اس پر اجر بھی ملے گا۔ وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں، جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بچوں کی امی سے یا بچوں کے ابو سے بچوں کی امی کی نہیں بن رہی ہے، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو ایسے معاملے میں یا اولو 100 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے، اگر شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو زوجہ پڑھ لیں، اور اگر زوجہ کی طرف سے کوئی تکلیف ہے تو شوہر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبت ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور سکون حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے، آمین۔ معاملات میں آسانی دے۔ اچھا میسج ہے یہاں پر، میرا نام حمزہ ہے اور میرے پورے جسم پر الرجی ہے، کوئی علاج بتا دیں اس حوالے سے، اللہ آسانی فرمائے۔ الرجی کا بھی علاج بتائیے گا۔ اور ایک اور میں میسج لے رہا ہوں، آج کل چھوٹے بچوں کے بال سفید ہو رہے ہیں، بالوں کو کالا کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ میلسی سے میسج ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے جی۔ ہیلدی بال کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں، یعنی بال مضبوط ہو جائیں، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کریم کرم فرمائے۔ تو یہ 2 علاج تو بالوں کے حوالے سے ہو گئے، جی۔ بال سفید ہو رہے ہیں، یہ کالے ہو جائیں اور مضبوط ہو جائیں، اس حوالے سے بھی بتائیے، اور پہلے والے بھی۔ پہلا جو خارش الرجی کے حوالے سے انہوں نے پوچھا، تو الرجی کے لیے ایک تو اگر کسی خاص مخصوص جگہ پر الرجی ہوتی ہے کبھی، تو 3 مرتبہ یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ اس خارش والی جگہ پر، الرجی والی جگہ پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل الرجی آپ کی خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر خارش بہت زیادہ ہے تو اسی صورت میں پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 14، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ ایک مرتبہ پڑھ کے، دن میں ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ کے، اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کیجئے، اور جس جگہ پر آپ کو خارش ہوتی ہے، الرجی ہوتی ہے، دانے ہو گئے ہیں، وہاں پر اپنا ہاتھ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی خارش، آپ کی الرجی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اس مرض سے شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا، بال جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں جی۔ اور سفید ہو رہے ہیں تو وہ بلیک ہو جائیں، اس کے لیے ایک تو یہ کہ سورۃ اللیل یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اور ناریل کا تیل یا سرسوں کا تیل لیجئے اور اس بوتل پہ 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور وہی تیل آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے، خشکی کی وجہ سے جو وائٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور اس سے بال لمبے بھی ہوں گے اور مضبوط بھی ہوں گے، گنج پن بھی انشاءاللہ ختم۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ بالوں کے حوالے سے جو مسائل ہیں، یہ گویا ان کے علاج کے لیے ایک یہ زبردست طریقہ ہے، سورہ واللیل جی، سورۃ 41 مرتبہ پڑھ دیجیے۔ اللہ کریم توفیق دے، عمل پوچھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی سعادت ہمیں عطا فرمائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے مشورہ لیا ہوتا ہے کسی مسئلے پر، یار آپ کوئی حل بتا دیں، آپ کوئی حل بتا دیں، آپ بتا دیں، حل سب سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور عمل کوئی نہیں کرنا ہوتا، تو مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے۔ ایک اور بات جو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں، وہ یہ ہے کہ بچوں کے بالوں میں یا سر پر تیل لگانے کا رجحان بھی، بالوں میں تیل ڈالنے کا رجحان، یہ بہت کم ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ مختلف جیل اپلائی کیے جا رہے ہوتے ہیں اور نت نئے شیمپو وغیرہ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں بال بہتر کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے وہ کیمیکل ہے، وہ کچھ اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں، لیکن جو بالوں کی غذا ہے یہ ان تک پہنچانی چاہیے، اور تیل جو لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لگا رہے ہوتے۔ جڑوں پر تیل ڈالنے کے بجائے صرف بالوں کے سروں پر، یا جو چیزیں جہاں سے بال کو شیپ دے کر موڑنا ہے وہ انداز اختیار کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف وہیں تیل وغیرہ لگایا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جڑ تک کیونکہ غذا نہیں پہنچ پاتی، بال کمزور ہو رہے ہوتے ہیں۔ کھارے پانی کا استعمال یا کسی کیمیکل ملے ہوئے پانی کا استعمال، یہ بھی بالوں کو خراب کر رہا ہے۔ اللہ کریم خیر فرمائے، دونوں طرح سے بہتری لانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ ایک تو علاج وغیرہ پوچھ رہے ہیں، اس پر عمل بھی کریں، دوسرا کن وجوہات کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اس پر بھی غور کریں۔ وہ روکیں گے تو پھر یوں سمجھیں کہ بد پرہیزی ختم ہوگی،
تو پھر پرہیز یا دوا اپنا اثر دکھانا شروع کرے گی۔ تو دونوں جہتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم آسانی عطا فرمائے۔ یہاں میسج ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، پلیز استخارہ کر دیں۔ نام بتایا جا رہا ہے پروین اختر اور والدہ کا نام ہے رشیدہ بی بی۔ اللہ کریم رحمت فرمائے، اپنے کرم سے آپ کو اپنا فضل عطا فرمائے اور آپ کو غنی فرمائے۔ اچھا جی، میرا نام رفت ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ یہاں بھی اولاد ہی کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے اور آسانی دے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ وظائف وغیرہ معلوم کرتے ہیں۔ سیدہ حلیمہ ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ امی کا نام زبیدہ ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں۔ اللہ کریم کرم فرمائے، انشاءاللہ اکثر بیمار رہتی ہیں، اس کے حوالے سے استخارہ بھی کر دیں اور کچھ وظائف وغیرہ بھی عطا فرمائیں۔ ایک میسج یہ بھی ہے کہ 1 سال ٹھیک ہوتی ہوں، پھر اچانک نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتی ہوں، اس حوالے سے بھی استخارہ کر دیں۔ اور بنت نور محمد نام بتایا گیا ہے۔ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ نفسیاتی مسائل کی وجوہات کی طرف اگر غور کیا جائے تو ایک وجہ یہ بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ نیند کم کی جا رہی ہے، سونا پورا نہیں ہوتا، نیند پوری نہیں لے پا رہے۔ کتنے گھنٹے نیند ہو رہی ہے؟ 4 گھنٹے، 3 گھنٹے، 5 گھنٹے، باقی وقت کیا کر رہے ہیں؟ سونے کے لیے جب بستر پر آ رہے ہیں تو کیا سونے کی نیت سے ہی آ رہے ہیں، یا بس ابھی موبائل ہاتھ میں ہے، جب تک یہ چلتا رہے گا اور اس کے بعد اچانک نہ جانے کب نیند آ جائے گی، آ گئی تو سبحان اللہ، نہیں آئی تو بھی کچھ پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو بہت زیادہ تیار ہو کر بیٹھتے ہیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس طرف لاتے ہیں کہ اب میں نے کھانا کھانا ہے۔ بعض اچھے ریسٹورنٹس میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گیجٹس اس وقت لے لیں گے جب آپ کو کھانا سرو کریں گے، تاکہ آپ ان کے کھانے کی پوری غذائیت لیں، پوری لذت لے کر کھائیں۔ ورنہ بندہ پکانے والے نے بہت اچھا پکایا ہوتا ہے، بڑا ذائقے دار ہوتا ہے، لیکن کھانے والا کیونکہ آدھا دھیان یہاں ہے اور ایک لقمہ کھانے کا لے رہا ہے، اس کو کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ بعد میں ریسٹورنٹ سے باہر جا کر وہ کہے گا کہ جناب خرچہ تو اچھا خاصا ہو گیا لیکن ذائقہ نہیں آیا۔ وہ ذائقے کا پرابلم نہیں ہوتا، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کھانے کی طرح اس کو کھایا نہیں۔ ایسے ہی نفسیاتی مسائل جو وجوہات بن رہی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی۔ نیند پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے پیچھے آئیے تو وجہ یہ بنے گی کہ سونے کے لیے نہیں لیٹ رہے، موبائل یوز کرنے کے لیے لیٹ رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے کے لیے لیٹ رہے ہیں، کوئی ٹیلی ویژن چل رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں، نہ جانے وہ کب ختم ہوگا اور ہمیں کب نیند آئے گی۔ پریپیئر ہو کر، جس طرح ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، ہو سکتا ہے کسی کے دادا دادی، نانا نانی نے اس طریقے کار کو اپنایا ہو اور وہ یاد آ رہا ہو میرے ناظرین کو سنتے ہوئے کہ جب ان کے پاس جاتے تھے نا بچپن میں سونے کے لیے، تو پھر وہ کچھ دعائیں پڑھاتے تھے، کچھ کلمات خیر سکھاتے تھے، کوئی اچھی باتیں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے اب یہ پڑھ لیا، اب کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اب سو جائیں۔ ذہن تیار ہو گیا سونے کے لیے تو پھر انشاءاللہ سکون کی اور چین کی نیند بھی آئے گی۔ کچھ وظائف ہم نے جاننے تھے، استخارے وغیرہ کے لیے عرض کی تھی، میں چاہوں گا ان کا علاج بھی بتائیں، مشورہ بھی ارشاد فرمائیں۔ جی، ایک میسج آپ نے بتایا پروین بنت رشیدہ کا تھا کہ کچھ سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ پروین کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اور دوسرا رفعت بی بی کا تھا کہ ان کے یہاں بھی اولاد کا معاملہ ہے کہ اولاد نہیں ہو پا رہی، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ ان دونوں کے لیے ہی ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، آپ نوٹ فرما لیجئے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور اس کے بعد نیک اولاد کے لیے، صالح اولاد کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ باقی ظاہری معاملات بھی دیکھ لیجئے اور ساتھ ہی وظائف بھی پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے فائدہ حاصل ہوگا۔ دوسرا حلیمہ بی بی بنت زبیدہ کا تھا کہ اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، طبیعتاً مسئلہ ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی بندش، عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ بیماری کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، 76 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 76 ٹائم پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی،
آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اگر اکثر جیسے بخار رہتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، تو اس کے لیے یا معیدو کا ورد کرتے رہیں، اس کی کوئی کاؤنٹنگ فکس نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی اللہ کے کرم سے۔ انشاءاللہ اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے۔ کچھ کالز لیتے ہیں آپ کی اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی سخارہ کروانے، بچے کا نام جو ہے عمار ہے اور ان کی والدہ کا نام جو ہے حمیرہ نام ہے۔ بچہ جو ہے حفظ کر رہا ہے لیکن وہاں جاتا ہے پڑھنے نا تو کافی مشکلات ہوتی ہیں، واپسی آ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے قرآن شریف پڑھتا ہوں تو کچھ مطلب خیالات آ جاتے ہیں یا کچھ دکھ رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بچے کے لیے جو ہے نا سخارہ کروانا ہے اور روحانی علاج وغیرہ کچھ پڑھنے کے حوالے سے بھی عطا فرما دے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ انشاءاللہ روحانی علاج لیتے ہیں، اس حوالے سے بھی استخارہ بھی کرتے ہیں۔ مزید کال دیجیے۔ اور میرا نام محمد فیاض ہے، میری والدہ کا نام رضیہ بیوی ہے، اور ہمارا پلاٹ نہیں بک رہا یہاں کا، تو یہ ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ ہمارا پلاٹ چونٹکوں میں ہے اور ہم یہ سندھ میں ہے، تو ہم یہ بیچ کر جانا چاہتے ہیں لاہور، اس کا استخارہ کرتے ہیں۔ پلاٹ جس میں رہ رہے ہیں وہ بیچ کر کسی دوسری جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہیں، بک نہیں رہا۔ جی تو کیا کیا جائے، اس لیے استخارہ بھی کر دیں، اللہ کریم رحمت بھی فرمائے۔ مزید ایک کال اور دے دیجیے۔ میری وائف ہے، اس کے پاؤں بہت وزنی ہوتے ہیں، بہت بھاری بھاری لگتی ہے، اس کا نام ہے نظر جہان، والدہ کا نام ہے سونی۔ اللہ کریم آسانی فرمائے، رحمت کی نظر کرے۔ آپ کے پوچھے گئے مسائل کے جوابات کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ناصر بھائی ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ جی عمار بھائی تھے، عمار بچے کا نام بتایا اور والدہ کا نام حمیرہ، کے مدرسے جاتے ہیں تو ان کو کچھ نظر آتا ہے اور اس طرح کا انہوں نے بتایا، تو بچے کا استخارہ کیا گیا ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، باقی اثرات وغیرہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے الحمدللہ، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ تو بچوں کو اگر نظر لگ جاتی ہو تو اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ جب بھی بچوں کو نظر لگ جائے تو 3 مرتبہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری سورت پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کے بچے کے سیدھے گال پہ دم کریں، پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور بچے کے الٹے گال پہ دم کریں، تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ اور دوسرا ایک اور بھی میں روحانی علاج ایک عرض کروں کہ جب بھی کچھ کھائیں یا پئیں، بڑے ہوں یا چھوٹے، سب کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ جب بھی کچھ کھائیں یا پئیں تو کھانے یا پینے کی چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ نظر بد سے محفوظ رہیں گے، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ دوسرے فیاض بھائی تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کا پلاٹ بک نہیں رہا اور یہ پلاٹ بیچ کر دوسری جگہ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ باقی پلاٹ بیچنے کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، یہ ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے اس پلاٹ پر آپ دم کر دیجئے، یعنی کس پلاٹ کے پاس کھڑے ہو کے ایک مرتبہ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 پڑھیں اور پلاٹ پر اس طرح دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل کچھ دن یہ عمل کریں گے تو آپ کا پلاٹ جلد بک جائے گا۔ پلاٹ پر دم کرنے کا طریقہ ویسے کیا ہوگا کہ اس جگہ پر جا کر ویسے ہی پھونک مار دیں یا جتنا اس کی باؤنڈری ہے اس سب پر پھونک مارنی ہوگی؟ جیسے ان کا پلاٹ ہے تو پلاٹ کے بھلے بیچ میں کھڑے ہو کے دم کر لیں چاروں طرف، یا پلاٹ کے جو ایک حدود ہے وہاں ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے اس طرح ایک طرف دم کر دیں۔ جیسے میں ابھی یوں بیٹھا ہوں اور میں میرے سامنے یہ احاطہ ہے میرے پلاٹ کا، تو میں یہیں پڑھ کر یوں پھونک مار دوں تو کافی؟ جی بالکل ایسے۔ دوسرا، جب آپ روحانی علاج کے بستے پر جائیں گے تو آپ اپنا یہ مسئلہ بتائیں تو آپ کو ایک تعویذ دیا جائے گا، وہ گھر میں دبانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بہت فوائد ہیں، آپ وہ تعویذ بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا۔ نظر جہاں بی بی کا بتایا، والدہ کا نام سونی، پاؤں بھاری رہتے ہیں، بیمار رہتی ہیں، تکلیف رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا ہے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، کوئی عملیات اثرات وغیرہ بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بیماری کے لیے پاؤں جیسے بھاری ہو جاتے ہیں، پاؤں میں تکلیف رہتی ہے، درد رہتا ہے، اس کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اور یا محیی 7 مرتبہ پڑھ کے
اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے پاؤں پہ اس طرح ہاتھ پھیر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ میسیجز میں شامل کرتا ہوں، اور یہاں کہا گیا ہے کہ میرا نام ماریا ہے اور گھر کے حالات ایسے ہیں کہ مالی طور پر برکت نہیں ہو رہی، کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ اور ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام احمد بلال ہے اور مجھے کوئی کام کی اچھی جگہ نہیں مل رہی، اس حوالے سے بھی بتا دیں۔ کام میں برکت ہو یہ بھی بتا دیں، کام کی اچھی جگہ نہیں مل رہی، اچھی جگہ روزگار لگ جائے، اس حوالے سے بھی بتا دیجئے۔ اور ایک اور میسیج میں شامل کر لیتا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے والد کا کاروبار نہیں ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ نہیں چلتا، تو پلیز اس حوالے سے استخارہ بھی کر دیں۔ والد کا نام ہے سعید اور ان کی والدہ کا نام ہے بطول۔ بالکل جی، استخارہ کیجئے اس حوالے سے، اور انشاءاللہ ہم اس کا استخارہ کر کے ناصر بھائی سے جواب بھی لیتے ہیں، اللہ کرم فرمائے۔ کاروبار وغیرہ جب کر رہے ہیں تو اس میں بھی ایک چیز مستقل مزاجی کا ہونا ہے۔ مستقل مزاجی جب تک نہیں ہوتی تو عام طور پہ کام نہیں چل پاتے۔ بہت سے لوگوں کی جاب کرتے ہوئے بھی یہ عادت ہوتی ہے، کاروبار وغیرہ کرتے ہوئے بھی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جلدی جلدی سوئچ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی کام سمجھ میں نہیں آیا ہوتا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہ واقعی سمجھ نہیں آ رہا، دوسرا کر لیں۔ تو تھوڑا سا اسٹے کرنے کی حاجت ہے، کون سا کاروبار کر رہے ہیں، کس طرح ہوگا، اس کے لیے ایکسپرٹ اوپینین آپ نے کتنی لی ہوئی ہے، تجربہ کار لوگوں کے مشورے آپ کے پاس کتنے ہیں، ان چیزوں کو بھی یہ مارجن کرتی ہیں اپنی اپنی جگہ۔ تو بہرحال سیکھیے، سمجھیے، لوگوں سے مشورہ کیجیے، اور تحمل مزاجی یہ ہونی چاہیے، تھوڑا ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ کاروبار اور ملازمت یہ اچھے ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناصر بھائی کیا حوالہ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی، ماریا نام بتایا آپ نے کہ مالی طور پر جو ہے یہ پریشان ہے، کام میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، ان کا جو ہے روحانی علاج آپ نوٹ فرما دیجئے۔ کام میں برکت نہ ہو یا کماتے تو ہیں لیکن برکت نہیں رہتی ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج آپ نوٹ فرما دیجئے۔ حدیث پاک میں بھی اس کے حوالے سے ہے کہ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی اور مخلوق کی؟ فرمایا کہ طلوع فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیا کر، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک تجھے رزق عطا فرمائے گا۔ تو تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ 100 مرتبہ نماز فجر سے پہلے پڑھنے کا معمول بنائیے۔ تو وہ صحابی یہ سن کر چلے گئے، کچھ عرصے بعد آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس وظیفے پر عمل کیا تو دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، کیا بات، اور میں اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے والا بھی بن گیا اس کی برکت سے۔ تو آپ بھی یہ روحانی علاج نوٹ فرمائیے اور اس پر عمل کیجئے۔ فجر کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ یہ روحانی علاج آپ پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، اللہ آپ کو برکت دے۔ لیکن ایک ایشو یہ ہوتا ہے، یہ وظیفہ فجر سے بھی پہلے پڑھنے کا ہے، اب فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا تو اس وظیفے کو کسی اور وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور وقت میں نہیں پڑھ سکتے، فجر کے لیے اٹھیں گے تو وظائف برکت والے ہوں گے نا۔ جی بالکل۔ جب ہم عبادات، جو فرض عبادات ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کی ہوئی ذمہ داری ہے ہم پر، وہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر کہیں کہ وظائف بھی برکت والے ہوں اور دیگر جگہوں پر سوئچنگ کرتے چلے جائیں، تو جو ذمہ داری ہے وہ پہلے والی ادا نہیں ہو رہی۔ نہیں، کیا مانگتے ہیں ہمیں اپنے آپ پر بھی کچھ غور کرنا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کیے ہوئے فرائض کی میں پابندی کر رہا ہوں، ان کی پابندی کرنے والا بن جاؤں، صبر و شکر والا بھی بن جاؤں گا، رزق کی برکت والا بھی بن جاؤں گا، اور انشاءاللہ محتاجیاں دور بھی ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم سورج جب زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس وقت اپنی آنکھیں کھول کے اپنا سویرا کر رہے ہوتے ہیں، سورج تو ڈھل گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو تھوڑے سے یہاں غور کرنے کی حاجت ہے۔ کچھ مزید علاج بھائی کا تھا، آپ نے بتایا کہ بلال بھائی کا کام نہیں لگ رہا، ان کا جو ہے جاب کی وجہ سے پریشان ہے، کہیں پر جاب نہیں مل رہی، کام نہیں مل رہا، تو جاب کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے کہ کسی بھی وقت جو مکروہ وقت نہ ہو،
تو 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد 182 مرتبہ یا لطیفو 182 ٹائم یہ پڑھ کے آپ اپنے کاروبار کے لیے، اپنی جاب کے لیے، کام کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دن آپ یہ عمل کریں گے تو اچھی جگہ پر آپ کو جاب بھی مل جائے گی اور انشاءاللہ برکت بھی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ ایک اسلام بھائی کہ جو ہے آپ نے بتایا کہ سعید نام تھا اور والدہ کا نام بطول، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، تو ان کا بھی استخارہ کیا ہے تو وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ دیکھیں جو بھی وظائف پڑھیں نا تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ پاک کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ وظائف پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ بہت پیاری بات۔ اور دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت کیجئے۔ احادیث مبارکہ میں بکثرت استغفار کے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ اس کی برکت سے بندہ صاحب اولاد ہو جاتا ہے، استغفار کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے، استغفار کی برکت سے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ الحمدللہ استغفار کی برکت سے لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، آزمائشیں، ناچاکیاں یہ بھی الحمدللہ دور ہوتی ہیں، اس سے بھی نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو استغفار کی بھی کثرت کیجئے، نماز پنجگانہ کی جو ہے پابندی کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ وظائف بھی پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت ہوگی اور گھر میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی اللہ کے کرم سے۔ سبحان اللہ۔ استغفار رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ایک معذرت خواہانہ انداز ہے، گویا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مولا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں کل گزرا، تو معاف کر دے۔ جب یہ انداز دنیا میں بھی کسی کے ساتھ اپنایا جائے نا، کوئی اچھا سمجھدار اچھی طبیعت والا بندہ ہو، اس کی کوئی غلطی کر دیں آپ اور پھر اس کے سامنے آ کر یہ کہیں کہ یار یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، میرا قصور تھا، معاف کر دیں، تو وہ کریم افراد، اچھے مزاج والے، سلیم طبع والے، وہ لوگ معاف کر دیتے ہیں کہ یار بندہ معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر ہی دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ اس طرح سے التجائیں کرے گا، اور وہ تو مالک و مولا ہے، اس کی بارگاہ میں بندہ معافی مانگے گا تو اللہ کریم معاف بھی فرمائے گا۔ بلکہ قرآن کریم میں تو یوں ارشاد ہوا، جو سورہ نوح میں ایک پورا پس منظر اس کا بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب سمجھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا، استغفار کا مشورہ دیا، تو استغفار کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوں گی وہ برکتیں اپنی قوم کو بتائیں۔ فرمایا انہو کان غفارا، سب سے بڑی اور پہلی برکت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت مانگو گے، اللہ کریم بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار تمہیں بارش برسائے گا، تمہیں پانی عطا فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی عطائیں ہیں جو استغفار کرنے کی برکت سے تمہیں نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت جو بستے ہیں مختلف مقامات پر لگائے جاتے ہیں، عاشقان رسول وہاں آتے بھی ہیں، علاج وظائف وغیرہ بھی معلوم کرتے ہیں، کچھ ان کے تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا تاثرات ہیں، آئیے اس حوالے سے ایک پیکج ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 4 رضائے مصطفیٰ مسجد میں۔ رضائے مصطفیٰ مسجد میں الحمدللہ عز و جل آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کے لیے لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ اس روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے بے شمار اسلامی بھائیوں کو کس طرح برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عاقل اتاری، جنید، محمد عمران اتاری، کامران، محمد اعجاز۔ جنید بھائی، یہاں روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے رضائے مصطفیٰ مسجد میں، آپ کس حوالے سے آئے یہاں پر؟ میں تو یہ جیسے رشتے کے حوالے سے ہو گئی بندش، اس حوالے سے آتا ہوں، اور دیگر جو انبیات کے معاملات وغیرہ ہیں اس کے حوالے سے آتا ہوں، اور ابھی سے نہیں، مجھے کم سے کم 4 سال ہو گئے ادھر آتے ہوئے۔ اچھا، فائدہ ہوتا ہے؟ بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور کئی مسئلے میرے حل ہوئے ہیں ادھر آنے کے بعد۔ میں تو کنٹینیو ہی آ رہا ہوں، اور مجھے جو بھی معاملات خراب ہوتے ہیں وہ بگڑے ہوئے حل ہو جاتے ہیں ادھر سے۔ والدہ کے حوالے سے آیا تھا، بیمار رہتی ہیں اکثر، تو اس کے حوالے سے تعویذ وغیرہ لینے کے لیے آیا تھا، اور بھائی کے شادی وغیرہ کے رکاوٹ کے معاملات ہیں تو اس حوالے سے بھی آیا تھا۔ یہاں سے انشاءاللہ شفا ملتی ہے،
علاج وغیرہ کراتے ہیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے جو ہے نا. صحیح صحیح. یہ تو ہمارے پیر و مرشد کی نظر کرم ہے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے جو ہے نا. جی میں اپنے بیٹے کے حوالے سے آیا. صحیح. تو کیا ہو گیا ان کو؟ ان کو نظر بد بتائی تھی. پہلے میں آیا تھا تو نظر بد بتائی تھی، اب دوبارہ آیا، ماشاءاللہ کافی بہتر ہے. میں اپنی بیٹی کے تعویذات تارے لینے آیا ہوں نظر بد وغیرہ کے لیے، اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے تعویذات لیے ہیں؟ جی جی الحمدللہ لیے. کس سلسلے میں لیے؟ شادی کے حوالے سے لیے تھے. اچھا کس کی شادی؟ میری شادی. تو شادی ہو گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ ہو گئی. ماشاء اللہ شادی ہو گئی. اور ابھی کس سلسلے میں آئے؟ ابھی بھی والدہ کے حوالے سے آیا تھا، بیمار رہتی ہیں اکثر، تو اس حوالے سے بھی آیا تھا، اور یہ بھائی کے چھوٹے بھائی کی شادی کے حوالے سے بھی آیا تھا. تعویذ میں نے کاٹ کے نہیں لیے، میری والدہ کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہے تو یہاں کاٹ کرانے کے سلسلے سے آیا تھا. انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے یہاں سے. میں نے اپنی بھی کاٹ کرائی تھی، اپنی وائف کی بھی کاٹ کرائی تھی، اور لوگوں کو بھی میں انشاءاللہ مشورہ دیتا ہوں تو لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ادھر سے پہلے بھی لیے میں نے، اور ماشاءاللہ فی سبیل اللہ کام ہوتا ہے، مفت تعویذات ملتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں بندوں کو، ہر کسی کو یہاں آنا چاہیے. پہلے بھی آ رہا تعویذ لے کے گیا ہوں یہاں سے، بہت ماشاءاللہ مجھے یہاں پر فائدہ ہوتا ہے. کس حوالے سے لیے تھے؟ پہلے میں نے بیماری کے حوالے سے لیے تھے اپنی امی کے لیے، اللہ کا شکر ہے وہ سیٹ ہے. اب میں اپنی بیٹی کے لیے آیا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے آپ حکیم سے علاج کروائیں، ڈاکٹر سے علاج کروائیں، یا کسی ایسے عامل کے پاس جائیں جو آپ کو روحانی علاج یا وظائف وغیرہ بتا رہے ہوں، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ شفا من جانب اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہی شفا ہوگی. دم میں بھی اثر وہی دیتا ہے، گولی میں بھی، جو ٹیبلٹ ہم یوز کرتے ہیں اس میں بھی اثر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے. حکیم کے نسخوں میں بھی اثر دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے. وہ چاہے گا، وہ کرم فرمائے گا تو ضرور آسانی ہو جائے گی. ورنہ اس طرح کے لوگ بھی بہت سے نظر آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے کون سی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ چلے گئے، ہر ڈاکٹر کو دکھا لیا، ہر طرح کا علاج کروا لیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو مرض اتارا ہے اس کی دوا بھی اتاری. فرمایا گیا کہ یہ ضرور ہے کہ مرض تک جو اس کی شفا ہے وہ پہنچنے میں وقت لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرض لا علاج ہو، اس کا علاج ہی ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. دریافت نہیں کیا، مجھے نہیں آتا یہ کہہ دیا جائے، لیکن یہ کہنا ذرا نفس پر گراں گزر رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، مجھ سے نہیں ہوگا. تو وہ کہا جاتا ہے کہ یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے، ایجاد ہی نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا. یہ الفاظ لوگوں کو مایوس کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا کے پیارے نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا، تو اس تعارف پیش کرنے میں اپنے رب کا تعارف یہ بھی کروایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میرے رب کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ میں جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے. وہ شفائیں عطا فرمانے والا رب ہے، وہ کرم فرمانے والا رب ہے. لوگوں کو مایوس نہ کیا جائے بلکہ ان کو امید دلائی جائے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ چاہے گا تو وہ پینے کے پانی میں شفا رکھ دیتا ہے، وہ چلنے والی ہوا میں شفا رکھ دیتا ہے، وہ کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر میں ہی، اپنے پیارے کی نظر میں ایسے شفا رکھ دیتا ہے کہ وہ بس مریض پر نظر ڈالتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے کرم کی نظر میں رکھے، اپنے رحمت کی نظر ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے. جی کال دیجیے. پہلے میں نے دکان بنائی ہوئی ہے کرانے کی، اب میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں بھی، اس کے لیے نا استخارہ کرانا ہے. نیاز احمد میرا نام ہے، والدہ کا نام جنت بی بی. ماشاءاللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے نیاز بھائی، اور آپ کے کاروبار میں بھی بھلائی دے، اور جو کھیتی باڑی کی طرف آپ آنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ایک زبردست پیشہ ہے. اللہ کریم اس میں بھی آپ کو بھلائی دے اور برکت عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. استخارہ کروانا تھا کہ مطلب میں جس کام میں بھی پیسے لگاتا ہوں وہ کبھی مجھے وہاں سے پروفٹ نہیں ملتی، اور پیسوں کی وجہ سے جو ہے نا بڑی ٹینشن رہتی ہے. میرا نام ہے بلال حسین اور میری والدہ کا نام ہے فوزیہ. اللہ پاک رحمت کی نظر کرے. ایک کال اور دے دیجیے گا. وظیفہ بتائیں جس سے پڑھنے سے رسولی کے معاملے ٹھیک ہو جائے. اللہ کرم فرمائے، اللہ آسانی دے. انشاءاللہ وظائف وغیرہ بھی بتاتے ہیں، علاج بھی بتاتے ہیں، اور استخارے جو پوچھے گئے اس حوالے سے بھی حل کی طرف آتے ہیں. اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، آسانیاں ہوں گی. خیر خواہ امت کے تحت یہ سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے. بہت سے وظائف ایسے ہوتے ہیں جو میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میرے کال کا جواب نہیں ہے، میرے مسئلے کا جواب نہیں ہے، لیکن میں کوئی وظیفہ سن لوں، سیکھ لوں، اسے یاد رکھوں، اور اس نیت سے بھی کہ میرے رب کا نام ہے، میں اس کو
پکاروں گا تو مجھے ضرور اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اس پر رحمتیں بھی ملیں گی۔ اور جس طرح ہمارے مبلغ اسلامی بھائی نے بتایا کہ جب بھی کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو پہلی نیت یہ کر لیں کہ اس وظیفے کو میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یہ نیت رہے گی تو ہر دفعہ اللہ کا نام لینے کا لطف بھی آئے گا، برکت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ جو مسئلہ ہوگا وہ بھی ہم حل ہوتا محسوس کریں گے۔ کچھ جو کالز لی گئی ان کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی نیاز بھائی کی کال تھی کہ کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار ختم کر کے یہ کھیتی باڑی کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے نیاز بھائی، کھیتی باڑی کا کام کرنا آپ کے حق میں بہتر ہے۔ باقی ظاہری معاملات دیکھ لیے جائے کہ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو اس کا تجربہ ہے یا نہیں ہے، اور آیا کہ جو اس میں جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں آپ کے پاس وہ سب موجود ہیں یا نہیں، یہ سارے ظاہری معاملات آپ دیکھ لیجئے گا۔ باقی یہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ بلال بھائی کی کال تھی، والدہ کا نام فوزیہ، بتایا کہ کام میں مسائل رہتے ہیں، کام صحیح چل نہیں پا رہا ہے، تو بلال بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ہے، عملیات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے۔ آپ ایک روحانی علاج بھی نوٹ فرما لیجئے، اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ روحانی علاج کے بستے پر آپ تشریف لے جائیے، وہاں سے آپ تعویذات بھی حاصل کیجئے، اور بندش ختم کرنے کے لیے ایک عمل بھی بتایا جائے گا تو وہ بھی آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ایک روحانی علاج بھی آپ نوٹ فرما لیجئے کہ روزانہ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب، یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شریروں کے شر سے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کیجیے۔ رسولی کے حوالے سے کال تھی کہ رسولی کا مرض اگر ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کسی بھی طرح کا مرض ہو تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو یا سلامو یا سلامو کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس بیماری سے اور دیگر بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ رسولی اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو گئی ہو تو سورہ بینہ یہ آپ ایک مرتبہ پڑھ کے جب بھی کھانا کھائیں، جب بھی آپ کھانا کھائیں تو ایک مرتبہ سورہ بینہ پڑھ کے آپ اس کھانے کی چیز پر دم کر کے وہ کھانا کھائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اس مرض سے اور دیگر امراض سے بھی حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما ہوا اہلو، یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، ہمارے پیر و مرشد کی، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بیماروں پر، پریشان حالوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ جن عاشقان رسول نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنے مسائل کا حل جاننا چاہا، رب العالمین سب کے مسائل تو جانتا ہے، رب العالمین سب پر رحمت کی نظر فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے۔ جو رزق میں برکت کے طالب ہیں رب العالمین انہیں رزق میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو روزگار کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے مسائل دور کر دے، اولاد کے طلبگاروں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات پر، پریشانیوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما دے، بلائیں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، زمینی آسمانی بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔